اپنے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ صدارت کے لیے آج کے مجلس کے صدر حضرت مولانا عارف صاحب محمدی دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبقوا الخیرات وقال وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو مجلس قائم کی گئی ہے اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو وہی ہمارا تفسیری مجلس ہر اتوار کو شہر سلوڑ کی مختلف مساجد میں، مختلف مساجد کی کسی ایک مسجد کے اندر تفسیر قرآن یا درس قرآن رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ نفع بھی ہو رہا ہے اور قوم کے اندر شوق بھی بڑھ رہا ہے کلام پاک کی تفسیر سننے کا، علوم کے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے۔ دوسرا، مسجد عائشہ کے اندر مولانا شہزاد صاحب نے ہمارے سلوڑ میں پہلی مرتبہ انعامی کوئز اسلامی معلومات کے عنوان سے ایک گروپ قائم کیا ہے۔ گروپ کا نام ہے ہدایت الاسلام گروپ۔ مقصد یہ ہے کہ 40 سوالات کیے جاتے ہیں مختلف وقتوں کے اندر۔ تقریباً 200 سے زیادہ افراد ان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ جن کا جواب صحیح نکل گیا اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ مختلف یعنی مستقبل کے اندر اس کے اندر اور بھی کچھ اصلاحات کی جائے گی۔ غور و فکر کرنے کے بعد کتنے سوالات ایک وقت میں رکھنا ہے، اس کے جوابات وغیرہ آئیں گے۔ تو یہ ایک رکھا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے، آج کل جو ہے تو مطالعے کا شوق بڑا کم ہو گیا ہے، اور صرف یہ علماء کے اندر نہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے ڈاکٹری شعبہ ہو، وکالت کا شعبہ، علماء کا جتنے بھی ہیں، سب جو تو مطالعے کا شوق بہت کم ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کثیر المطالعہ ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ اکثر اوقات ان کے مطالعے میں گزرتے تھے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو چائے بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں کتاب کا مطالعہ بھی ہے۔ اکثر اوقات کئی گھنٹے ان کے مطالعے میں گزر جایا کرتے تھے۔ اللہ کا احسان ہے، آج بھی ہمارے اساتذہ کرام جو بڑے اداروں کے اندر پڑھتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، ان کا مطالعہ آج بھی ایسے ہوتا ہے۔ رات کا اکثر حصہ ان کا پڑھانے میں گزر جاتا ہے۔ صبح کا ایک پیریڈ 1 گھنٹہ پڑھانے کے لیے 4 گھنٹوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسٹڈی، مطالعہ ہے نا، اسٹڈی۔ اور یہ کثیر المطالعہ آدمی نے ہونا چاہیے، ہر لائن کا اور جتنی بھی ساری چیزوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے جو ابھی ماضی قریب کے اندر ان کا انتقال ہوا، مفتی ظفر ولی صاحب، وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو روزانہ 200 صفحات کا مطالعہ نہیں کرتا ہے ہم اس کو عالم نہیں سمجھتے۔ اور آج کے دور کا عالمیہ یہ ہے کہ علماء بھی جو تو مطالعہ بہت کم ہو گیا، مطالعے کی جگہ موبائل نے لے لیا ہے۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا فوراً موبائل میں دیکھ کے بتا دی۔ دیکھیے، اکابرین حضرت شیر محمد صاحب سے ہماری بات ہوئی، ایک روز ہم نے بیان میں کہہ دیا کہ بھائی موبائل کے مطالعے میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ پھر حضرت سے ہم نے تصدیق کے طور پہ کہا کہ ایسا ہم نے کہہ دیے۔ حضرت نے کہا بالکل صحیح کہا، موبائل کے مطالعے میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کتنا بھی پڑھو، ذہن کے اندر وہ برکات آ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ باتیں بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ آج کل علماء کا بھی ایک مزاج بن گیا، کسی نے مسئلہ پوچھا فوراً موبائل میں دیکھ کے بول دیے۔ صحیح کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو تو علماء پہ ہم نے موبائل میں ایسا دیکھے، کیونکہ کوئی بھاجی پتا ہے کہ میں جا کر بازار میں سے خرید لیے،
کون آدمی کہہ رہا ہے، کیا کہا اس نے، کیا ثبوت ہے، بس موبائل میں ایسا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ہے مسائل غسل میت، ہم نے کہا کہ مسئلہ ایسا ہے، وہ بولے نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ ہماری کچھ دیر تک بات چلی تو پھر بعد میں وہ کہنے لگا کہ ہم نے بولے کتاب میں تو ایسا لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے پیپر میں ایسا پڑھا۔ پھر بعد میں وہ ناراض ہو گیا، بولے تم ہم کو ٹوک رہے ہیں، ہم نے پیپر میں ایسا پڑھے، اب ایسا کریں گے ہم غسل نہیں دیا کریں گے، اس کے بعد جو بھی غسل کو آیا تو تمہارا نام بتا دیں گے کہ بھائی ان کو لے کے آ جاؤ، ان کو غسل آتا ہے۔ کہنے کا مطلب اس میں یار مطالعہ ہونا چاہیے۔ یہ جو انعامی کوئز کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے ہدایت الاسلام گروپ، اس کا مقصد یہی ہے کہ قوم کے اندر مطالعے کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ ہم بھی ایک زمانے میں بہت مطالعہ کیا کرتے تھے، ابھی تو کچھ نظر لگ گئی ہے، جو بھی مسئلہ ہو گیا، کئی سالوں سے مطالعہ وغیرہ بند ہے، لیکن پہلے بہت مطالعہ کیا کرتے تھے ماشاء اللہ۔ بغیر کتاب کے ہم نظر نہیں آتے تھے، ہاتھ میں کتاب ہی رہا کرتی تھی، اور وہ نفع ہوتا ہے، آدمی کا ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو مطالعہ ہونا چاہیے۔ جو ہمارے پاس جو کوئز رکھی گئی ہے انعامی مقابلہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا ہو جائے، اور خاص طور سے دینیات کو پورا آدمی مطالعہ کرے۔ ایک خط آ گیا تو اس کو بھی آدمی سمجھ کے پڑھتا ہے، پیپر پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے۔ ایسے قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ آج امت کے اندر بہت ساری ہے، اگر پوچھے نماز کے کتنے فرائض ہے بتا دیں گے، واجبات پوچھو بتانا مشکل ہے۔ نماز کے اندر 14 فرائض ہے، 13-14 جو علماء کی بحث ہے۔ نماز کے اندر 14 واجبات بھی ہے، نماز میں 51 سنتیں ہیں، نماز کے اندر تقریباً 28 آداب بھی ہے، نواقض صلاۃ بھی تقریباً 28 ہے جو نماز کو توڑ دیتے۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو جو جتنا الاہم فالاہم، جو اہم چیزیں اس کو مقابلے میں لے کر سب اس کو یاد کر لیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ نماز فرض چھوٹ گیا تو نماز کا کیا ہوگا، واجب چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، سنت سے کیا نقصان ہوتا ہے، آداب کے چھوٹنے سے کیا نقصان آ گیا، یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ ایک اچھی ترتیب شروع کی گئی ہے، یہ ہمارے شہر سلوڑ کے اندر پہلی بار شروع کی گئی۔ اب اس کے اندر جو مقابلہ کیا گیا 40 سوالات تھے، جنہوں نے صحیح جوابات دے دیے ہیں ان کو انعام بھی دیا جائے گا۔ ان کے حوصلہ افزائی ہے کہ ان کو انعام دیا جائے گا سب کے سامنے، لیکن جن لوگوں جو کامیاب نہیں ہوئے ان کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے اس کے اندر مایوس ہونے کا کوئی نہیں، مسابقت خیر میں ہونا چاہیے۔ جو آیت ہم نے پڑھے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آدمی بڑھنے چڑھنے کا جذبہ رکھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ ہونا چاہیے نیک کاموں کے اندر۔ یہ اتنا جو ہے تو ایک پارہ پڑھتا ہم 2 پڑھیں گے، اس کو اتنی معلومات ہے 10 مسئلے ہم 20 مسئلے یاد کر لیں گے۔ اس کے اندر مسابقت ہونا چاہیے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دین کے کاموں میں اور ایسے کاموں میں آدمی دوسرے سے بڑھنے کی فکر کرے۔ دنیا کے اندر تو روکا گیا، دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے۔ عام طور پہ لوگ دنیا اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اگر اس کا 1 منزلہ مکان ہے 2 منزلہ والے کو دیکھیں گے تو بھوک لگ جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے موٹر سائیکل دی، کار والے کو دیکھیں گے تو اس کو بھوک لگ گئی۔ اگر چھوٹا موبائل ہے بڑے موبائل والے کو دیکھیں گا تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر دنیا کے اندر تو آدمی کو یہ جذبہ ہوتا ہے، دین کے اندر یہ ہونا چاہیے دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ۔ اس اعتبار سے ایک کوئز رکھی گئی ہے، وہ نوجوان جو اس کے اندر تعاون کر رہے ہیں، خاص طور سے جو گروپ بنایا گیا ہے ہدایت الاسلام کا، تو یہ قابل مبارکباد ہے جو اس کے اندر اخراجات، اپنے صلاحیتیں، اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں۔ مستقبل میں اس کو اور اچھا بنا کر جو تو پیش کرنا ہے۔ ایک وقت میں کم از کم 10 سوال ڈال دینا چاہیے، زیادہ سوال کیا نہیں، کئی سوالات نظر سے گزر جائیں گے، ان کے جوابات کی فکریں پیدا ہوں گی، جوابات آدمی معلوم کرے گا۔ تو ایسے اگر 40 دن تک سوالات کیے گئے تو کتنے سوالات ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے ہم اس کی یہ تو فکریں کریں اور اس سے جڑ جائیں، جو ابھی تک جڑے نہیں اس سے جڑ جانا ہے۔ اس کے اوپر اگر کچھ اخراجات بھی ہے تو اس کو بشاشت سے قبول کرنا ہے۔ یہی ہمارے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تفسیر کلام پاک سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے تو اس کے اندر پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ سب۔